پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. کراچی زیر موضوع ہے کیونکہ کراچی کے حالات مسلسل خراب ہیں. اس پہ مشاہد اللہ صاحب آئیے گا کہ کنسنسس نہیں بنا پا رہے کراچی پر. دیکھیں یہ یعنی کہ ایک عذر لنگ ہے. کنسنسس وہاں پہ آلریڈی موجود ہے. کنسنسس کیا ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ میں جتنی پارٹیاں بیٹھی ہوئی 100% ساتھ ہیں ان کے. ٹھیک ہے, ہمیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم ان کے ساتھ مل جائیں, بھائی کو آپ کچھ کریں گے تو ملیں گے نا, پہلی بات. دوسری بات تو یہ ہے کہ ہمیں کہتے ہیں آپ تو سندھ میں ہے ہی نہیں. جب ہم ہے ہی نہیں تو ہمارا تو ایشو ہی ختم ہو گیا. نیشنل لیول کی کمٹمنٹ کی بات کریں گے, قومی سطح کے اوپر آپ ان کو تنقید کا نشان. بات دیکھیں, تنقید سے ڈر کے اس کا مطلب کچھ نہیں کرنا. تنقید تو ہمیشہ ہوتی ہے, تنقید اچھی چیز ہوتی ہے. اگر تنقید غلط ہو رہی ہوگی تو عوام کہیں گے یہ غلط تنقید ہو رہی ہے. تنقید کیا چیز ہوتی ہے؟ تنقید جمہوریت میں نہیں ہوگی تو اور کہاں پہ ہوگی؟ یہ دیکھیں یہ عذر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہ جی مافیاز ہیں اور جرائم پیشہ لوگ ہیں, کوئی ایسا مافیا اور جرائم پیشہ وہاں پہ نہیں ہے جس کو کنٹرول نہ کیا جا سکے. اصل بات وہی ہے جو ابھی پلیجو صاحب نے کہی کہ جو سپریم کورٹ نے اپنی آبزرویشنز دی کھل کے کہ یہ جو تینوں پارٹیاں ہیں ان کے لوگ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں, قبضہ مافیا ہیں, لینڈ مافیا ہیں. یہ ہے اصل پرابلم. بھائی آپ اپنے خلاف تو ایکشن نہیں کریں گے نا. بہت ساری اور لیاری کا دیکھ لیں ایشو. کل تک عزیر بلوچ جو ہے وہ ذوالفقار مرزا اور پیپل پارٹی کے سارے لوگ ان کے جلسوں میں جاتے تھے, وہ ان کا عہدیدار تھا, سب کچھ تھا, بڑی قربانیاں تھیں. نہیں قربانیاں, پرانا آدمی ہے. آج اس کی ہیڈ منی لگا دی. مطلب یہ کون سا طریقہ ہے کہ رحمان ملک رات کو سو کو اٹھو اور صبح کا ہیڈ منی لگ گئی ہے تو اس کے بعد آپ چڑھائی کر دیں. چڑھائی کرنے کے بعد وہاں پہ سزا دیں لوگوں کو, 8 دن تک پانی, حقہ پانی سب کچھ بند کر دیں, لوگ ہجرت میں مجبور ہو جائیں, بھوکے مر جائیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اچانک ختم کر دیں. یہ ہے ایشو, گورننس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور پھر یہ ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں دیکھیں, سیاسی طاقت سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہوتی. ایک طرف ایم کیو ایم ہے کراچی میں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس 85% مینڈیٹ ہے. پیپل پارٹی کے پاس ہے, اے این پی کے پاس ہے. اندر اسمبلی میں کوئی انہیں کچھ کہہ نہیں رہا. ہر معاملے میں یہ سیٹ ہوتے ہیں. اب ساری ایڈمنسٹریٹو پاور وہاں پہ ان کے پاس ہے. اس کے بعد اس بات پہ کہ جی تنقید ہوگی, ہم نے کچھ نہیں کرنا, یہ بات کوئی بائی کرے گا؟ اچھا, لیٹ می برنگ ان چودھری صاحب, ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ اب یہ ایشو گورننس کے ایشو سے بھی کہیں بڑا ہو گیا ہے, اور پلیجو صاحب نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ بین الاقوامی قوتوں کی نظر بھی لگی ہوئی ہے. بین الاقوامی قوتیں ان گدوں کی طرح ہوتی ہیں جو ہر وقت منڈلاتے رہتے ہیں اور موقع کی تلاش کرتے ہیں, موقع ملتی ہے اس کے اوپر وہ جھپٹ پڑتے ہیں. یہ ریاست کے معاملات میں تبدیل ہو گئے, لیکن ریاست کی طرف سے بھی ہمیں کسی قسم کی کوئی جنبش نظر نہیں آتی. ہم نہیں کہتے کہ کراچی کے اندر آپ ٹینک چڑھا دیں, لیکن کوئی کنسرن جو ہوتا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا ہمیں ریاست کی طرف سے. جی چودھری صاحب. طلعت صاحب, میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں, آپ نے یہ فرمایا کہ یہ حکومت کا مسئلہ نہیں ریاست کا مسئلہ بن گیا ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ریاست کو چلانے کے لیے حکومت ہی ہوتی ہے, اور گزشتہ 4-4.5 سال سے ہر ایشو کے اوپر حکمران جو ہیں, تینوں بڑی جماعتیں جو سندھ اور کراچی کی ہیں, وہ اتفاق رائے کر لیتی ہیں. بلدیاتی انتخاب نہیں کرانے, اتفاق رائے ہے. کمشنری نظام نہیں لانا, اتفاق رائے ہے. لانا ہے, اتفاق رائے ہے. کوئی یعنی جو روٹ جاتے ہیں, کم از کم ایک پارٹی 8 مرتبہ روٹی ہے اور 8 دفعہ بنائی گئی ہے. جو کام انہوں نے کرنا ہے وہ تو وہ کر رہے ہیں, اور ریاست کے پورے وسائل کو وہ اس کے اندر جھونک رہے ہیں. میں تو یہ کہوں گا, یعنی آپ مجھے ریاست اگر آپ یہ کہیں کہ حکومت کے کنٹرول میں ہے, فوج ان کے کنٹرول میں ہے, عدلیہ وہاں پر جا کے اس نے اپنا پورا ورژن وہاں پہ دے دیا ہے, پولیس ان کے کنٹرول میں ہے, رینجرز ان کے کنٹرول میں ہے, ساری ایجنسیاں ان کے کنٹرول میں ہیں, حتیٰ کہ پوری پارلیمنٹ بھی. یعنی ایک مجرم وزیر اعظم کو یعنی اس پارلیمنٹ کی قرارداد کے نتیجے سے یہ پوری تائید دے دی گئی. ہر چیز تو ان کے ہاتھ میں ہے. پھر مجھے یہ بتائیے کہ اگر ول نہیں ہے, اگر آپ کے دل کے اندر یہ داعیہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی مسئلے کو حل کرنا ہے, تو پھر آپ اپنے کارکنان کا خون بھی بیچ کھاتے ہیں. پھر اس کے لیے کوئی فکر آپ کو نہیں ہوتی کہ کتنی بھی لاشیں گریں. مجھے یہ بتائیے کہ جتنی لاشیں یعنی وار اینڈ ٹیرر کے اندر گری ہیں اور بمقابلہ کراچی کے شہر میں گری ہیں, تناسب دیکھ لیجئے. مجھے تو لگتا ہے کہ کراچی کے اندر زیادہ ظلم ہوا ہے. اس لیے میں نہیں یہ سمجھتا کہ حکمرانوں کو اس سے بری الذمہ قرار دیا جا سکتا ہے کسی صورت میں بھی. ریاست کے تمام ادارے
اس 4.5 سالوں کے اندر ان کے ماتحت رہے ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کے برخلاف کوئی ایک ادارہ بھی گیا ہو. سپریم کورٹ نے بھی جا کر جو آبزرویشن دی ہے, ان کو کہا ہے کہ یہ کام کریں, جو آج تک انہوں نے نہیں کیے. اس لیے تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ساری کی ساری ذمہ داری موجودہ حکمرانوں کی ہے, اور جب تک یہ تبدیل نہیں ہوں گے کراچی کے حالات کے اندر کوئی جوہری فرق واقع نہیں ہوگا. اس پہ ذرا I'm sure غنی صاحب will respond to this. غنی صاحب, بنیادی بات یہ ہے کہ جو پرفارمنس ہے وہ دکھنی چاہیے, اور پرفارمنس ہم ان شعبوں میں نہیں طلب کر رہے یا توقع کر رہے جن شعبوں کے اندر پرفارمنس کے اوپر تنازع کھڑا ہو جاتا ہے جی, کہ اکنامک انڈیکیٹرز کیسے ہیں, کتنا بزنس شفٹ ہو رہا ہے. لاش کو آپ کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کراچی میں اتنا خون خرابہ ہو گیا ہے, اس کو اگر آپ بنیاد بنائیں, کیا واقعتاً میرٹ پہ یہ حکومت چلتی رہنی چاہیے سندھ کے اندر؟ قائم علی شاہ صاحب کو موجود رہنا چاہیے اپنی پارٹی افیلیشن سے, اگر ممکن ہے بالا ہو کے آپ کو بتائیں, اس ڈزمل پرفارمنس کے ساتھ should this system continue to call itself democratic؟ لیکن ایک تو ابھی تک جو میں نے باتیں کہی ہیں آپ کو میرا خالی نظر نہیں آیا ہوگا, لگنا نہیں چاہیے کہ میں کوئی پیپلز پارٹی کا, And I respect that. I respect that. میں نے بڑی اوپنلی اور بڑی فیئر بات کی ہے ساری. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود کراچی میں رہے ہیں, کراچی کی بہت ساری چیزوں کو آپ خود بھی سمجھتے ہیں. یہ کسی بھی ایسی گورنمنٹ کے لیے آسان نہیں ہے جس کے پیچھے اور پولیٹیکل پارٹیز لگی ہوئی ہوں کہ کبھی یہ تھوڑی سی ادھر ادھر ڈگمگائے تو اس کو دبوچ. سندھ میں کون سی پارٹی لگی؟ میں سندھ کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ سندھ کا ایشو نہیں ہے. صرف آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ پیپلز پارٹی کا ایشو نہیں ہے, یہ حکومت کا ایشو نہیں ہے, یہ اس ملک کا ایشو ہے. But you have to start with Sindh. نہیں, یہ اس ملک کا ایشو ہے. اس میں پرابلم یہ ہے, چیف جسٹس صاحب آئے, بڑی اچھی باتیں کر کے چلے گئے. چیف جسٹس صاحب کے سامنے بھی چیزیں کھول کے رکھی گئی ہوں گی نا, بہت ساری انہوں نے ساری جو ہیڈز تھے ایجنسیز کے ان کو بلایا, ان کیمرہ بھی ان سے بریفنگز لی, ساری چیزیں کی, JITs بھی آئیں, ساری چیزیں آئیں. انہوں نے کسی بھی شخص کے متعلق کوئی کلیئر ججمنٹ نہیں دیا کہ یہ پارٹی, یہ آدمی, یہ شخص جس کی یہ JITs کو یہ اس کو اس طرح کر دو, نہیں کہا انہوں نے. جو ڈیلیمیٹیشن کی بات کی ہے, ایز پر کانسٹیٹیوشن جب تک آپ کی سینسس نہ ہو جائے تب تک ڈیلیمیٹیشن نہیں ہو سکتی ہے. یہ اب میرا خیال ہے جج صاحب کو پتا ہونا چاہیے تھا, لیکن بہرحال انہوں نے کہہ دیا ہے. ڈی ویپنائزیشن کراچی کے اندر بالکل ہونی چاہیے, لیکن یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس کو آپ کہیں گے جی پیپلز پارٹی آج اعلان کرے گی صبح ہو جائے گا, تو نہیں ہو سکتا. یہ اس میں تمام لوگوں کو اپنا حصہ اس میں ڈالنا پڑے گا. دیکھیں ابھی جو میں باتیں کر رہا تھا, میں نے تو ڈیفینڈ نہیں کیا کہ ہم نے کوئی امن قائم کر دیا یا ہماری گورنمنٹ بہت اچھا کر رہی ہے, لیکن اس پر بھی یہ تنقید کر رہے ہیں نا. اگر لیاری میں کچھ ہوا, لیاری ہمارا علاقہ ہے, لیاری کے ووٹر ہمارے ہیں, کسی اور کا وہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی نے وہاں جا کر ایکشن کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی خوشی سے کیا ہوگا؟ کوئی خوشی سے کیا ہوگا؟ اور وہاں سے کمپلینٹس تو تھی نا. نہیں, دیکھیں میں میری بات سن لیں, میری گزارش سن لیں. وہ مس مینیج تھا, غلط ہوا, لوگوں کو تکلیف پہنچی, لوگوں کو نقصان ہوا, لیکن پیپلز پارٹی کو بھی تو نقصان ہوا نا اس سے. پولیٹیکلی اگر لیاری کے آپریشن پہ کوئی پارٹی پولیٹیکلی ڈیمیج ہوئی ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہوئی ہے, اور کوئی جماعت نہیں ہوئی ہے. باقیوں نے تو اپنے نمبر بڑھانے کی کوشش کی ہے, یہ تو وہاں فوراً پہنچ گئے جناب پیپلز پارٹی ظلم کری, ہمارے ساتھ آ جاؤ. تو یہ جہاں پر رویے ہوں گے, دیکھیں کرمنل کوئی بھی ہے, اگر پیپلز پارٹی کا ہے, پیپلز پارٹی اس پہ ہاتھ ڈالتی ہے, تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ میرے ساتھ آ جاؤ. یا اگر MQM کا ہے اور MQM کے خلاف کارروائی ہونے لگے تو آپ یہ مت کہیں کہ ظلم ہو رہا ہے. یا اگر کوئی اور کوئی بھی شخص ہو, اگر کرمنل ہے, اس کے خلاف کوئی بھی پارٹی, کوئی بھی حکومت ایکشن لیتی ہے تو دوسری پارٹیز کو اس کو سپورٹ کرنا. ایک ذرا بین الاقوامی پرسپیکٹو میں ٹائم تھوڑا بین الاقوامی پرسپیکٹو آپ کے سامنے رکھ دوں. جب لیاری کے اندر آپ فورسز موو کرتے ہیں تو دنیا آپ کو باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہے, اور وہ دیکھتی ہے کہ لیاری کا حدود اربا کیا ہے, لیاری کا رقبہ کیا ہے, لیاری کے اندر مسئلہ کیا ہے, اور لیاری کے اوپر تمام حکومت صدر مملکت تک دباؤ ڈالے ہوئے کہ آپ نے لیاری کو صاف کرنا ہے. اور جب 10 دن بعد لیاری جوں کا توں رہتا ہے تمام تکلیف کے بعد, تو دنیا یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے, ایک ریاست مجھے نتیجہ دنیا یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے, جو میں تحقیق کو کوٹ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں, کہ جس ریاست کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ اتنے سے رقبے کو کنٹرول کر پائے, وہ اپنے ملک کو کس طرح سنبھال سکتی ہے. میں آپ سے یہ میسج آپ دیتے ہیں. میں اب اس میں آپ کو چیز بتاؤں, اگر پریزیڈنٹ صاحب نے یہ کہا کہ لیاری کو کلیئر کرو, اب ظاہر ہے پریزیڈنٹ صاحب نے تو نہیں جا کے خود کرنا تھا نا سارا ایکشن, انہوں نے کہا کہ یہ کرنا ہے ہمیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیچے جو ایکشن ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا. دوسری جو آپ بات کرتے ہیں کہ لیاری اتنا سا علاقہ ہے, آپ اگر گئے یقیناً ہوں گے وہاں پر, اگر آپ لیاری میں جا کے موو کریں وہ اتنا آسان علاقہ نہیں ہے. میں ریاست کے تناسب میں بات کر رہا ہوں, پاکستان کے رقبے کے آپ نے سارے ملک کو رن کرنا ہے.
افغانستان کے پہاڑوں میں امریکہ سمیت دنیا کی پوری طاقتیں لگی ہوئی یاری میں دیکھیں نا, نہیں کر پا رہے ہیں ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, اسلحہ ان کے پاس ہے, لوگ ان کے پاس نہیں کر پا رہے, ایلین فورس ہے, ایلین فورس ہے. آپ مینڈیٹڈ حکومت ہیں, اور لیاری میں جو ہوا میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں, آکوپائنگ فورس ہے, آپ مینڈیٹڈ حکومت جس طرح سے وہ ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا. لیکن میں آپ کو ایریا کی بات بتا رہا ہوں, آپ اس کی جیوگرافی تو جا کر دیکھیں نا, وہ اتنا آسان نہیں کہ پولیس اندر گھسے اور لوگوں کو پکڑ کے نکال کر لے آئے باہر, ایسا نہیں ہے. لیاری بڑا کمپلیکیٹڈ ایریا ہے, بڑا ڈیفیکلٹ ایریا ہے لیاری کنٹرول. لیکن میں آپ کو صرف یہ گزارش کرتا ہوں, کم از کم آپ اپریشیٹ کریں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اپنی کنسٹیٹنسی میں بھی یہ کہا کہ اگر مولانا کی صورت ٹھیک ہے, میں اپریشیٹ جسٹر کو نہیں کروں گا, پرفارمنس سے کروں گا.